بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں ہوں محمد آصف اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل قاری محمد آصف اقبال۔ تو محترم سامعین، آج جو ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے تو وہ جو لوگ مختلف مواقع پر اپنا پیسہ جہاں پر لگاتے ہیں تو اس کو کس طریقے سے وہ لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو لوگ یہاں پر اگر کوئی بھی آ جائے بھیک مانگنے کے لیے تو چاہے وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو تو لوگ بغیر دیکھے، چاہے وہ ہٹا کٹا آدمی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ معذور ہو چاہے وہ معذور نہ ہو، تو ہر حالت میں لوگ اس کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے نتائج کیا ہے؟ کیا اس کی وجہ سے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہ چیز ترقی میں رکاوٹ تو پیدا نہیں کر رہا؟ یعنی جس طرح بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ ہم اس طرح لوگوں کو ہم بھکاری بنا رہے ہیں۔ یعنی جس طرح پاکستانی عوام ماشاءاللہ وہ خرچ کرنے میں بہت کھلے دل سے خرچ کرتی ہے، چاہے ابھی مثال کے طور پر اگر میں بھی باہر چلا جاؤں اور ہاتھ پھیلانا شروع کر دوں تو لوگ مجھے بھی پیسے دینا شروع کر دیں گے، حالانکہ میری حالت سے یہ معلوم ہوگا کہ میں کوئی ضرورت مند نہیں ہوں۔ تو اس موضوع پر ہم نے حبیب صاحب ہمارے ساتھ، ان کا کافی تجربہ رہا ہے، یہ خود بھی ایک فاؤنڈیشن کو انہوں نے چلایا ہے، تو ان کا تجربہ اس بارے میں کیا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا حبیب صاحب، یہ جو میں نے سوال کیا تو آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ہم کسی کے چہرے سے اس کے دل کا حال نہیں معلوم کر سکتے کہ اس کے دل میں کیا ہے یا اس کے دماغ میں کیا ہے۔ رہا یہ کہ انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیفوں میں ہوتا ہے، تو اس کا صحیح طریقے سے اسی شخص کو پتہ ہوتا ہے جو پریشانی کو فیس کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا آدمی دیکھ کر اس کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہے یا نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ضرورت مند ہمارے پاس آتا ہے اور ہم اس کی مدد کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ واقعی ضرورت مند ہوتا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور جو ضرورت مند نہیں ہوتا ہے تو وہ اپنی عیاشی کے لیے، آج کل جب ہم دیکھ رہے ہیں جو بھیک مانگنے والے وہ زیادہ تر نشہ کر رہے ہیں، یعنی ہم پیسہ دے کے نشئی کو پیدا کر رہے ہیں اور ہم بھیک دے کے بھکاری پیدا کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ضرورت مند آدمی کو اس قابل بنائیں، سیلف میڈ بنائیں نا۔ آج رمضان میں جیسے ہم لوگوں کو اوپر خرچ کر رہے ہیں، بھائی کسی ایک آدمی پہ اتنا خرچ کر دو کہ وہ اگلے سال خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ آپ اس کو اس قابل ہی نہیں کر رہے ہو، آپ صرف اس طریقے سے پیسے بانٹ رہے ہو یا لوگوں کو سیریاں کھلا رہے ہو کہ سارے بھوکیں۔ بھائی ضرورت مند ہے، اگر روزہ رکھنا ہے تو وہ اپنے گھر پہ بھی 2 پراٹھے بنا کے کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے۔ اچھا حبیب صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ملک میں یہ جو بیکاری لوگ ہیں یہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو لوگ پہلے بھیک نہیں مانگتے تھے تو وہ ابھی بھیک مانگنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ان کی تھوڑے سے بھی حالت کمزور ہو جائے تو وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کا ہمارے معاشرے پر یہ ہمارے معاشرے پر ایک بوجھ ہے، اور اس کا ہمارے معاشرے پر جو نقصان پڑ رہا ہے، یعنی دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر اگر کراچی میں ہم اگر ویسے ایک اندازہ لگائے تو غالباً 1 لاکھ اگر میں زیادہ کہہ رہا ہوں تو 50,000 تو کم سے کم بھکاری ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ 50,000 ان میں سے اگر آدھے لوگ بھی کام شروع کر دیں، 25,000 لوگ کام شروع کر دیں تو وہ لوگ ملک کی ترقی میں باقاعدہ حصہ دار بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس بارے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب کسی کو مدد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی معذور شخص ہے جو کچھ کام نہیں کر سکتا، تو اس کو آپ مدد کریں، اس انداز سے کریں مدد کہ اس کو کم سے کم اس قابل ضرور بنانے کی کوشش کریں۔ میں کچھ عرصے پہلے کی ابھی بات بتا رہا ہوں، ایک شخص گلی میں بھیک مانگتا ہوا آتا ہے، کئی عرصے سے آ رہا تھا، تو اس کو کہا کہ بھائی یہ رمضان آ رہے ہیں، میں تمہارے کو کچھ سبزی یا فروٹ وغیرہ دلا دیتا ہوں، اور آپ آواز لگاتے ہوئے ہر جگہ گلیوں میں پھر رہے ہو، کم سے کم یہ بیچو، حلال کی کما۔ اس نے بولا نہیں جی میں تو نہیں کر سکتا۔ بات یہ ہے کہ اس کو حرام منہ لگ گیا مفت کا،
اس کو محنت کر کے ملیں گے 400 روپے اور بغیر محنت کے مل رہے ہیں 2000 روپے، تو وہ پاگل ہے کہ وہ جو نا محنت کر کے 400 روپے کمائے گا، اس کو حرام منہ لگ گیا ہے۔ بات یہ کہ بھیک ہم کیوں دے رہے ہیں؟ ہم بلا وجہ کسی کو بڑھاوا کیوں دیتے ہیں؟ آپ کو اگر بھوکا ہے کھانا کھلا دیں اس کو بس۔ تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ کس طریقے سے ان بیکاریوں کو کم کیا جائے؟ اور کیونکہ ہماری شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر جو ضرورت مند آدمی نہیں ہے، جو پیشہ ور آدمی ہے، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جتنے بیکاری ہوتے ہیں وہ پیشہ ور ہوتے ہیں، تو پیشہ ور کو دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہے، تو ہم کس طریقے سے ان بیکاریوں کو، ان لوگوں کو کم کر سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کی مدد کرتی ہیں، مختلف جیسے ادارے بن گئے ہیں، ویلفیئرس بن گئی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ کوئی ایسی ویلفیئر بنائے جو صرف فقیروں پہ ہی کام کر لیں، اور ان سے جو ہے کام لے کر ان کو جو ہے نا معاشرے کا صحیح آدمی بنا دیں۔ بات یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کیونکہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، ان کو جو ہے نا ان کی نسلیں جو ہے نا بھیک مانگ کے جو ہے نا پلی بڑھی ہیں، یہ کبھی بھی جو ہے نا محنت کر کے نہیں کھائیں گے۔ ان کی عورتیں جو ہے نا بھیک مانگ رہی ہوتی ہے، اور ان کے اکثر مرد جو ہے نا چوری چکاری میں انوالو ہوتے ہیں، دنوں میں جو ہے نا بیٹھ کے نا برغے لڑا رہے ہوتے ہیں، چرسے پی رہے ہوتے ہیں، برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی محنت نہیں کرتے۔ ان کو اصل میں چاہیے، ان کو جو ہے نا طبیعت سے ان کی جو ہے نا صحیح، میں کہتا ہوں کہ ان کے اوپر سے جو گرد جمی ہوئی ہے نا وہ اتاری جائے، اتنی ان کی جو ہے نا دھلائی کی جائے اچھی طریقے سے، اور یہ محنت کے قابل بن جائیں۔ میں کہتا ہوں کہ حکومت کو یہ، یعنی اگر سوال میں آپ کے سامنے رکھوں تو حکومت اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی، تو حکومت کو اس بارے میں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ بیسیکلی آپ نے جو کہا کہ ان کے چتر لگا، یہ تو ہر کوئی لگا نہیں سکتا، کوئی فاؤنڈیشن وغیرہ، یہ حکومت کا ہی کام ہو سکتا ہے، تو بظاہر آپ کا اشارہ حکومت کی طرف ہی ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ان سب کو جو فاؤنڈیشنز بنی ہوئی ہیں نا، بہت ساری ویلفیئرز بنی ہوئی ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے علاقے میں جہاں یہ کام کر رہے ہیں وہاں جو بیکاری ہیں ان کو ساتھ لیں، ان کو بولیں محنت کریں، اور ان کو ان کا معاوضہ دیں تاکہ جو ہے نا وہ کارآمد بنے۔ بات یہ ہے کہ ان کی ٹوٹل جو سوچ ہے وہ صرف بھیک تک ہی محدود رہ گئی ہے۔ وہ ابھی رمضان میں نا اندرون سندھ سے، ادھر سے، پنجاب سے، مختلف جگہوں سے آ کے جو ہے نا سیزن لگانے آ جاتے ہیں، اور یہاں کے لوگ جو ہے نا کچھ ایسے ہیں جو سیزن لگانے جو ہے نا سعودیہ چلے جاتے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں، اس کو روکنے کے لیے جو ہے نا گورنمنٹ ہی کچھ کر سکتی ہے۔ ہم تو ایک بات کر سکتے ہیں، مشورہ کہ ان لوگ اچھا حبیب صاحب، آپ وہ بات کر رہے تھے، بیچ میں ہمارے موبائل کے اسپیس کا مسئلہ بن گیا، تو اس وجہ سے ہماری ریکارڈنگ رک گئی۔ تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ حکومت ہی اس بارے میں کوئی اقدام اٹھا سکتی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا جائے۔ میرا اصل میں مقصد یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اور ہمارے دین میں دینے والے ہاتھ جو ہے اس کی اہمیت لینے والے ہاتھ کی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دینے والے ہاتھ بنیں، اور ان لوگوں کو بنیں جس طرح ہمارے یہاں زکوٰۃ کا سسٹم ہے، وہ امیر لوگ بغیر کہے جو نا اپنی زکوٰۃ دے دیں، تو کوئی غریب رہے ہی نہیں، کوئی فقیر رہے ہی نہیں۔ بات یہ جو لوگ نکلتے ہیں کچھ مجبوری میں نکل رہے ہیں، اور کچھ جو میں نے جیسے کہا کہ پروفیشنل ہیں جو مجبوری میں نکل رہے ہیں، اگر ان کو سپورٹ مل جائے۔ آپ کو پتہ ہوگا آپ کے علاقہ جو ہے، جہاں جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، آپ ایک دوسرے کو بائی نیم نہیں بائی فیس تو پہچانتے ہی ہیں کہ یار یہ کون کیا کرتا ہے۔ کوئی مجبور ہے، آپ اگر اس کی فیملی کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا اڑوس پڑوس سے، یار یہ بندہ مجبور ہے، بے روزگار ہے، جیسے حالات چل رہے ہیں کرونا کی وجہ سے، لوگ بہت زیادہ لوگ جو ہے نا ڈسٹرب ہوئے ہیں، لوگ اچھے لوگ ہل گئے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اچھے لوگ جو ہے نا بیچارے پریشان ہو گئے ہیں اس وقت۔ وائٹ کالر لوگ جو ہے نا بس اپنی سفید پوشی میں وقت گزار رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ابھی کوشش یہ کی جائے جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کی جائے، لیکن طریقے سے کی جائے، اور جو پروفیشنل لوگ ہیں اس کے اوپر بینڈ لگنا چاہیے۔ ان کو پکڑ کے جو ہے ان کو ایک طرف جو ہے نا لے کے جاؤ کہ بھائی یہ چھوڑو کام، ہمارا ملک اور ہم لوگوں کا جو ہے نا ایک معاشرہ یہ اس لعنت سے آزاد ہو۔ بالکل حبیب صاحب، آپ نے جو بات کی کہ دیکھیں جو پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں وہ پہچانے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے چہرے بار بار سامنے آ رہے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے بھی لوگ جو ہے نا ان کو پہچان سکتے ہیں کہ کون سے لوگ پروفیشنل ہیں۔ اچھا،
دوسرا ہماری کچھ اسلامی تعلیمات سے دوری کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو ہے نا، کیونکہ آج کل لوگ ایک دوسرے کے حالات کا آج کل لوگ ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے نہیں ہیں کہ پڑوسی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، پاس والوں، تو لوگ ایک دوسرے کے حوال سے جو ہے نا باخبر نہیں رہتے، جس کی وجہ سے بسا اوقات جو سفید پوش لوگ ہو تو وہ بھی اسی حد تک آ جاتے ہیں کہ وہ بھیک مانگنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو جو ہے نا ہمیں خود پہچاننے کی ضرورت ہے۔ تو ہماری یہ ایک بدنصیبی سمجھ لیں کہ ہم جو ہے نا ان اسلامی تعلیمات سے بھی دور ہو گئے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ لوگ بھی بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ جن کو بھیک مانگنا نہیں چاہیے تھا اور وہ اپنے حالات کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، وہ بھی ہاتھ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان اسلامی تعلیمات پر بھی عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ بھی اس سے بھی کافی جو ہے نا اس کی روک تھام میں مدد ملے گی۔ اچھا حبیب صاحب، آخر میں آپ سے میں ایک بات کروں گا، یہ ہماری جتنی جو ویلفیئر جو فاؤنڈیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن وہ لوگوں کو کھانا کھلاتی ہے 2 ٹائم کا، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ یہ کیا ٹھیک عمل ہے، یا اس کے برعکس ان کو کوئی اور کام کرنا چاہیے، اور اس عمل سے جو ہے نا خرابی پیدا رہی ہے، لوگ جو ہے نا تیار جو جس کو کہتے ہیں کہ بھائی تیار لقمہ جو ہے نا کھانے کی عادی بن گئی ہے، تو اس کا نقصان ہے یا اس کا فائدہ ہے، یا یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اگر نہیں کرنا چاہیے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، کسی کو کھانا کھلانا یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو نا کسی کی دو رائے نہیں ہوگی کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں، یہ دین کا حصہ ہے کہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائیں اور یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، مسکین یتیم یا جو مسافر ہے ان کی مدد کریں۔ تو یہ جو کھانا کھلانے کا عمل جو انہوں نے مختلف تنظیموں نے شروع کیا ہوا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ برا نہیں ہے، لیکن یہ جو لوگ ایسے لوگ جو مسافر ہیں اور مختلف جگہوں سے آ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ جو یعنی مستحق ہیں جن کا اتنی روزی یا ان کی آمدنی نہیں ہے، اگر ان کو کھلا رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جو صرف شوق میں آ کے کھا رہے ہیں، اور بھائی بات یہ ہے کہ بکرا ہی کیوں کھلا رہے ہو آپ؟ اگر یہاں بکری کی جگہ دال کھلانا شروع کر دو، دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں، بھائی پیٹ تو بھرنا ہے نا، آپ آلو بنائیں، صرف آلو کی کتلیاں بنا کے ذرا ایک دن رکھ دیں، دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں، کسی نے سبزی بنا کے رکھ دیں، دیکھیں کتنے لوگ آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو صدقے کی آڑ میں جو ہے نا بزنس شروع ہو گیا ہے، لوگوں کو بکرے کھا رہے ہیں، اس میں سے آدھا گوشت جو ہے نا، میں بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میں نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ تو اپنے گھروں پہ لے جاتے ہیں کہ یار ہم بھی تو مستحق ہیں، اور وہ کام کرنے والے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم جو ہے خود راستے نکالتے ہیں، غلط چیزوں کے لیے راستے خود نکالتے ہیں۔ بھائی بھوکا ہے نا، کھانا کھلانا ہے، کھانا رکس ضروری ہے کہ چکن مٹن کھانا ہے آپ نے، آپ کوئی ایسی چیز کھلائیں جس سے لوگوں کا پیٹ تو بھر جائے، یہ تھوڑی کہ وہ ذائقے کے لیے، زبان کے ذائقے کے لیے کھانا چاہتے ہیں، تو یہ تو ہوئی تفریح، یہ تو اسراف میں شامل ہو گئی میرے حساب سے۔ کھانا کھلانا بری بات نہیں ہے، مستحق کو، ضرورت مند، مسافر، ان لوگوں کی مدد کرنا اچھی بات ہے، لیکن صاحب اگر اس کے متبادل کوئی اور کام کیا جائے، کھانا کھلانے سے جو ہے نا لوگ بہت سستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ وہ تو ہے، یہ تو میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ جو لوگ مقصد بھیک مانگ رہے ہیں، کچرا بیننے والے، یہ اس طرح کے لوگ، ان لوگوں کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہوتا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک عام آدمی کی انکم سے زیادہ ان کی انکم ہے، آپ کچرا بیننے والوں کو کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو بہت بڑا، میں کیا کہوں اب کہ سمجھ لیں کہ مافیا ہے بہت بڑا، اور اس سے تو لوگ عام آدمی ان سے ٹکرا بھی نہیں سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کچھ کرے؟ بھئی کچرا بیننے والے ہیں، کچرا نہیں بین رہے، یہ بہت کچھ بینتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے، اور ہم لوگ جو ہے اچھے عمل، اچھے چیزوں سے جو ہے نا لوگوں کو اچھی انداز سے سکھائیں، اور جو غلط لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ بھئی یہی آخر میں دعا کروں گا کہ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس وقت، تو اس میں لوگوں کی بھلائی کا عنصر ہونا چاہیے ہمارے نزدیک۔ کھانا کھلانا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی غلط آدمی کی مدد کریں گے، کسی نشئی کو پیسے دیں گے تو وہ نشہ خریدے گا، کسی مستحق آدمی کو جو ضرورت مند ہے اس کو دیں گے، وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے روزی کا انتظام کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین اور سامعین، آپ حضرات نے یہ پروگرام جو ہے نا، یہ ہمارا یہ ولاگ سنا،
اس میں جو باتیں آپ کے سامنے ہیں اس کے میں تھوڑا سا ایک خلاصہ یہ رکھوں گا آپ کے سامنے کہ ہمیں دیکھیں جب اگر ہم حکومت کا انتظار کریں یا کسی اور ادارے کا انتظار کریں کہ بھائی وہ کام کرے گا تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، اس کے لیے پھر بہت وقت لگے گا. تو ہمیں اپنے تئیں کچھ شروع کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی حد تک ہم دیکھیں بھائی کون آدمی مستحق ہے، کون آدمی مستحق نہیں ہے، کون آدمی پیشہ ور ہے. تو ہم ایسے قسم کے لوگوں کو جو ہے نا پیسے نہ دیں، ایسے قسم کے لوگوں پر ہم خرچ نہ کریں. تو دیکھیں یہ جو بہت سارے لوگ ابھی اسی طریقے سے آپ کے پیسوں کی وجہ سے وہ بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن اسی طرح اگر ہر آدمی یہ کوشش شروع کر دے کہ بھائی وہ صرف مستحق تک پہنچنے کی کوشش کرے، اس کو دینے کی کوشش کرے، تو ایسے ہر کسی کو نہ دے. تو اس میں یہ ہوگا کہ بھائی لوگ کہیں گے، یار بیکاری لوگ کہیں گے کہ بھائی ہمیں تو کوئی دے ہی نہیں رہا اور ابھی کھائے تو کھائے کہاں سے. تو ایسی صورت میں ان کو پھر کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ پیٹ تو لگا ہوا ہے ہر کسی کے ساتھ، کام تو پھر کرنا ہی ہوگا. تو ہم ایسا کچھ کریں کہ پھر لوگ کام کرنے پر مجبور ہو جائیں. تو آج کے یہی خلاصہ ہوا کہ ہم اپنے تئیں کوشش کریں اور ایسے لوگوں کو ہی ہم صرف سپورٹ کریں کہ جو واقعی مستحق ہے، اور ہم ایسے لوگوں کو خود تلاش کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھنا چاہیے. تو آج تک کے لیے نہیں، تو مجھے آصف اقبال اور حبیب الرحمن صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.